बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहता हूँ इंसाफ के हवाले से, जो हमारे मुल्क में अच्छी कीमत से या अच्छी किस्मत से मिलता है। इंसाफ तक रसाई बहुत कठिन है, बहुत दुश्वार गुज़ार है। हम मुनसफ़ सुनते हैं और मुसन्नफ़ भी सुनते हैं। मुनसफ़ हो या मुसन्नफ़ हो, हर किसी के लिए जो इंसाफ है, इंसाफ करना, इंसाफ रवा रखना, वो नागुज़ीर है। मैं आप हर कोई जो नाप तोल करता है, जो तोल कर बोलता है और जो तोले बग़ैर बोलता है, रिश्तों में, नातों में, अपने रोज़मर्रा के मामलात में, अपने फ़र्ज़ की बजावरी के सिलसिला में जो जहाँ कहीं जिस भी शोबा से वाबस्ता है, मुलाज़मत करता है, तिजारत करता है, हर मामले में इंसाफ करना ये हम सब पर फ़र्ज़ है। सिर्फ़ जो इंसाफ के आला ऐवानों में बैठे जज हज़रात हैं, इंसाफ करना सिर्फ़ उन पर फ़र्ज़ नहीं है। हम बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी मुल्क में इंसाफ नहीं है। सिर्फ़ हम अदलिया पर क्यों इक्तफ़ा करते हैं या अदलिया पर क्यों इन्हिसार करते हैं या अदलिया की तरफ अपनी तोपों का रुख क्यों मोड़ देते हैं कि इंसाफ नहीं होता। मैं और आप भी इंसाफ नहीं करते, हमारी पुलिस इंसाफ नहीं करती। जो अरबाबे इक़्तिदार व इख्तियार हैं, जो जहाँ जिस हैसियत में बाख्तियार है, क्या वो इंसाफ करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हम सबको इंसाफ करने का हुक्म दिया है और इंसाफ करने वालों को बड़े इनामात की वईद है, बड़े इनामात की खुशखबरी दी गई है कि जो इंसाफ करेगा, जो नियत करेगा कि मैं आज अपने जब घर से निकल रहा हूँ तो जो भी मामलात मेरे सामने आएंगे मैं उन तमाम मामलात में इंसाफ करूँगा, भले उसको मौका ना मिले, सिर्फ नियत कर ले तो उस पर भी बड़ा इनाम है। तो फिर तसव्वुर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसाफ करने पर इतना ज़ोर दिया है और इंसाफ करने वालों के लिए इनामात की वईद दी है, तो जो लोग इंसाफ नहीं करते, वो जो बराह रास्त मुनसफ़ हैं, आदिल हैं, उनको अदल करने का बाकायदा उनके पास मनसब है, अगर वो इंसाफ नहीं करते, वो पुलिस वाले जिन्होंने तफ्तीश करनी है, जिन्होंने सच और झूठ में फ़र्क करना है, जिन्होंने ज़ालिम और मज़लूम में फ़र्क करना है, हक़ और बातिल में तफ़रीक़ करनी है, वो अपने कलम से इंसाफ नहीं करते। वो डंडी मारते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, करप्शन का बाज़ार गर्म करते हैं। अब हमने बारहा ये सुना और पढ़ा कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये बहुत सख्त एक इंतबाह है, एक वार्निंग है। अगर इंसान सोचे तो रूह काम जाती है, लेकिन क्या हम डरते हैं रिश्वत देने से या लेने से? लेकिन जो बात नहीं हुई वो हमारे यहाँ जो एक फ़ैशन बन गया है, सिफारिश करना। हर जायज़ नाजायज़ काम के लिए हम सिफारिश ढूंढते हैं, सिफारिश करते हैं और ये सोचे समझे बग़ैर सिफारिश करते हैं कि हमारी सिफारिश से क्या किसी की हक़ तलफ़ी तो नहीं होगी, क्या किसी को नाजायज़ मराआत तो नहीं मिलेंगी, किसी को बेजा फ़ायदा तो नहीं होगा। मैं समझता हूँ एज ए तालिब इल्म के करप्शन से जो बड़ा नासूर है हमारे माशरे के लिए, वो सिफारिश है। करप्शन भी एक सरतान है, एक बुराई है, बदी है, और उसके लिए मैंने पहले अर्ज़ किया लेने और देने वाला जहन्नमी है। इस तरह जो करप्शन है, अपना सिफारिश है, ये भी एक ज़हर कातिल है हमारे माशरे के लिए।
یہاں پہ بااثر لوگ، ہر کوئی جہاں جس حیثیت میں ہے وہ اپنے سے کمتر کو سفارش کرتا ہے، اپروچ کرتا ہے، دھونس جماتا ہے، حق جماتا ہے اور جائز ناجائز کام زر اور زور سے کرواتا ہے۔ ایک لفظ ہم نے جو جا بجا ہم سننے کو ہمیں ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے، میرٹ۔ یہ بھی ایک عجیب اختراع ہے، انسانی اختراع ہے۔ اس لفظ میرٹ کا قرآن مجید کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ لفظ ہم نے ایجاد کیا اپنی سہولت کے لیے کہ بھئی میرٹ کرنا یا میں میرٹ کروں گا۔ میرٹ کیا ہے؟ میری پسند ناپسند، میری فہم، میری فراست، جو مجھے سمجھ آئے اور جو میں کر دوں وہ میرٹ ہے۔ نہیں، یہ لفظ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں لفظ استعمال کرنا چاہیے انصاف، اپنے معاملات میں انصاف کرنا چاہیے اور انصاف پر زور دینا چاہیے۔ انصاف کا جو تذکرہ یا انصاف کی تکرار کرنی چاہیے۔ لفظ میرٹ ایک مسلمان کی زندگی میں، اس کے معاملات میں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ ہمارے ارباب اقتدار و اختیار جو ایک فرد کا موقف سن کر اس کو اس پر ایک احسان کرنے کے لیے، اس کے لیے آسانی کرنے کے لیے جو اندھا اعتقاد کر کے اس کی سنی ہوئی بات پر بلائنڈ فیتھ کر کے سفارش کرتے ہیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح ہوائی فائرنگ کرتے ہیں یا ایک آپ ہوا میں تیر چلاتے ہیں۔ وہ آپ کی ہوائی فائرنگ جب گولی واپس زمین پر پلٹ کر آتی ہے تو کسی کو بھی زخمی کر سکتی ہے یا موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کا ہوا میں چلایا ہوا تیر بھی کسی کا سینہ چھلنی کر سکتا ہے۔ سفارش ہمیشہ جائز کام کے لیے کریں اور یہ یقین دہانی کے بعد سفارش کریں کہ جس کے لیے آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ایسا ہے کہ یہاں پہ کہنا سننا پڑتا ہے، تو لیکن میک شور کریں کہ جس فرد کی، جس شخص کی، جس انسان کی آپ سفارش کریں وہ حق پر ہے، اور آپ نے یہ یقین آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ اس بندے نے کوئی بھی بات مخفی نہیں رکھی، کچھ چھپایا نہیں ہے، اور میری اس سفارش سے کسی اور کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں طاقتور لوگ، بااثر لوگ سفارش کرتے ہیں بالکل ون سائیڈڈ، یک طرفہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں کانوں کے کچے۔ یہ جو ان تک پہنچ جاتا ہے، جس کو ان تک رسائی مل جاتی ہے، یہ اس کی اپنی رام کہانی سن کر، اس کی بات سن کر اس پر یقین کر بیٹھتے ہیں اور پھر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بے پناہ نقصانات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ کئی لوگ اجڑ جاتے ہیں، کئی خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اور حقداروں کو حق نہیں ملتا، اور جن کے پاس اثر و رسوخ ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں پولیس پر اور انصاف کے اعلیٰ ایوانوں پر۔ پورا نظام اتھل پتھل ہو جاتا ہے، نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ جاریہ ہے جب سفارشی کسی غلط آدمی کی کسی ناجائز اس کی ڈیمانڈ پر، اس کی ناجائز جو ہے بات پر ناحق دباؤ ڈالتا ہے کسی بھی سطح پر، اس کے نتیجے میں جو ایک ڈیزاسٹر آتا ہے ایک فرد کے لیے یا ایک خاندان کے لیے یا ایک ادارے کے لیے، تو وہ گناہ جاریہ اس شخص کے سر پر ہے جس نے بغیر سوچے سمجھے سفارش کی۔ میں اکثر سرکاری دستاویزات پر میں نے پڑھا ہے، جو اکثر تھوڑا زیرک اور پروفیشنل اور سمجھدار دانا آفیسر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ ایز پر لا یا ایز پر جو ہے جو تقاضا کرتا ہے، ایس او پی تقاضا کرتا ہے، اس پر عمل درآمد کر کے آپ میک شور کریں کہ اس شخص کو انصاف ملے۔ یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب آپ سفارش کر دیتے ہیں تو اس کے جو مضمرات ہیں، اس کے نقصانات ہیں، وہ ناقابل بیاں ہیں۔ تو میری اپنے تمام سننے والوں سے درخواست ہے
کہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، چاہے وہ کرپشن ہے، سفارش ہے اور دوسرے جو ایشوز ہیں، ہمیں حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی قول و فعل سے، ہمارے کسی ایکشن سے کوئی کسی کا نقصان نہ ہو، اور اس کے ری ایکشن میں جو اس کی بد دعا ہے وہ ہمارے توقع میں نہ لگ جائے۔ تو انصاف کو عام کریں، انصاف کو سہل بنائیں، انصاف تک رسائی کے لیے، انصاف کی فراوانی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کرپشن ہو یا سفارش ہو، اس پر کاری ضرب ہر کسی کو لگانی چاہیے۔ بہت شکریہ۔